کا بھی خیال. توجہ، یہ اپنی طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے. قرآن میں خدا فرماتا ہے اور صاحبان ایمان سے فرماتا ہے، عاشقان مصطفیٰ سے فرماتا ہے. خود قرآن میں فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جو رب العالمین ہے وہ فرماتے تیرے پروردگار کی قسم، پروردگار تو عالمین کا رب ہے. یہاں آپ کے رب کی قسم کہہ کے وہ صدا دے رہا ہے، آواز قدرت آئے گی. یہ کا جو ہے رب کا یہ کا عالمین سے بلند تر ہے. توجہ، پروردگار کیوں؟ کا عالمین کو جس کے صدقے میں وجود ملا وہ یہی کا تو ہے. لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر یہ کا نہ ہوتا تو یہ افلاک لولا کا، اگر آپ کی ذات والا صفات نہ ہوتی. فلا وربک لا یؤمنون، تو مجھے یہ کہنے کا حق دے دو مومن وہ نہیں جسے تو مومن کہے، مومن وہ نہیں جسے میں مومن کہوں، مومن وہ نہیں جسے معاشرہ مومن کہے. نہ میرے برادر محترم، مومن وہ ہے جو عشق مصطفیٰ میں گم ہو چکا ہو، جو محبت رسول میں اپنے دل کو منور کر چکا ہو. نام مصطفیٰ آتے ہی جس کے چہرے پہ سرور آ جائے، جس کے قلب کو نور مل جائے، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھے، مومن کہلوانے کا حق اسے ہے. وہ مومن نہیں کہ نام آنے سے جس کے چہرے رنگ بدل جائے. نہ میرے محترم دوست، توجہ چاہتا ہوں میرے محترم بھائیوں، سدا سلامت رہو. خدا بند متعال فرماتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں جہاں عشق و محبت ہو وہاں آداب بھی مد نظر رہیں. پروردگار پہلا ادب کہا لفظوں کا انتخاب، ہر لفظ میرے نبی کی بارگاہ میں استعمال نہ کرو. پہلا پارہ ہے، صدا بلند ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا بل قولوا انظرنا. اے صاحبان ایمان، میرے حبیب کی بارگاہ میں لفظوں کا بھی انتخاب کر کے لاؤ، رائنا نہیں، انظر. لفظوں کا انتخاب کر کے لاؤ. میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا ہے، لفظوں کا انتخاب ہو، اور لفظوں کے انتخاب کے بعد پھر ایک مرحلہ ہے ان لفظوں کو منتخب کر کے جب میرے حبیب کی بارگاہ میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو. 26واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ حجرات ہے، صدا بلند ہوتی ہے. غیروں سے بات نہیں ہے، جن پر خدا کا احسان ہے. وہ کون ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. خدا نے احسان سب پہ نہیں جتلوایا، ان کو جتلوایا ہے جو قدردان تھے. اللہ اکبر. انہیں سمجھایا ہے لفظوں کا بھی انتخاب کر، اور جب لفظ منتخب کر کے آئے تو آواز کا بھی خیال کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. لفظ بھی چنے ہوئے ہوں اور جب بات کریں تو تیری آواز ہمارے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو. اللہ اکبر. آواز ہمارے محبوب کی آواز سے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور تیسری بات ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور میرے محبوب سے اس انداز میں بھی گفتگو نہ کرنا جس طرح انداز میں تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو. تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دو میرے بھائیو، جو خدا اپنے محبوب سے ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم گفتگو
गुफ्तगू में भी उसके साथ वो स्टाइल अपनाए जो आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू का स्टाइल है, तो वो खुदा अपने महबूब को हम जैसा कहने की कब इजाजत देगा? गुफ्तगू की इजाजत नहीं देता, जो गुफ्तगू की इजाजत नहीं देता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मुझे माफ कीजिए, सदा सलामत रहो आशिकाने मुस्तफा, सदा सलामत रहो। अल्लाह आपको हमेशा इज्जत अता फरमाए, हर शर से आपको महफूज फरमाए। बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ, तवज्जो दोस्तों अहबाब, तवज्जो, इतना अर्ज करना चाहता हूँ, जिस महबूब खुदा की बारगाह की हाजिरी के लिए लफ्जों का भी इंतखाब हो, तवज्जो, आवाज का भी ख्याल रहे, अंदाज़े तखातुब भी मद्दे नजर रहे, उसकी बारगाह में मुझ जैसा हकीर खिराज अकीदत पेश करे तो कैसे करे? कहाँ जाऊं? परवरदिगारा, आशिकाने मुस्तफा ने तेरे इस हकीर और फकीर बंदे को इस बात के लिए चुन लिया है कि वो इनके दरमियान तेरे महबूब का जिक्र करे। तो परवरदिगार मेरी मदद फरमाओ, मैं तेरे महबूब का जिक्र पाक करना चाहता हूँ, उनकी बारगाह में गुलदस्ता अकीदत पेश करना चाहता हूँ। किस गुलिस्तान में जाऊं कि वहां से गुल तोड़ के, यार जागो तो सही, गुल तोड़ के लाऊं कि वो गुलदस्ता तेरे महबूब की बारगाह में पेश करूं? किस चमन में जाऊं कि वहां से फूल तोड़ के लाऊं? आवाज कुदरत आती है, काजी दुनिया के किसी गुलिस्तान में जाने की जरूरत नहीं, दुनिया के किसी चमन में जाने की जरूरत नहीं। हमारे महबूब की बारगाह में खिराज अकीदत का गुलदस्ता पेश करना चाहता है तो आ, हम तुझे गुलिस्तान की खबर देते हैं जिससे तुझे हमारे महबूब की बारगाह में गुलदस्ता अकीदत पेश करने के लिए गुल मिल जाएंगे। परवरदिगार वो गुलिस्तान क्या है? तो आवाज कुदरत आती है, उस गुलिस्तान का नाम कुरान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जागो दोस्त है बाप, जागो दोस्त है बाप, अल्लाह अकबर। एक बार फिर मिलकर बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। एक बार फिर सरवात का शरफ हासिल। तवज्जो, जब इस गुलिस्तान में आया, तवज्जो, जब इस गुलिस्तान में आया गुलों का गुलदस्ता बनाने के लिए कि महबूब खुदा की बारगाह में पेश कर सकूं, तो मुझे माफ करना दोस्तों अहबाब, कहीं देखा तो एक गुल मिला, तवज्जो, कहीं देखा तो दो गुल मिले, तवज्जो, कहीं देखा तो चार गुल मिले, कहीं देखा तो 5 गुल मिले। तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो दोस्तों अहबाब, कहीं इस गुलदस्ते के लिए आवाज आई, अगर इस गुलदस्ते का इंतखाब चाहता है तो अहले बैत की शान सुन ले। कहीं आया उसके सहाबा किराम का मकाम देख, जागो दोस्त, सहाबा किराम का मकाम देख ले। कहा अगर देखना चाहता है हर गुल पे उसका नाम, तो हम 4 फूल ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जिन पे उसका नाम लिखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे माफ कीजिए, 4 फूल ऐसे हैं, तवज्जो, 4 फूल ऐसे हैं जिन पर खुद उनका नाम नामी लिखा हुआ हो। तो पहला फूल सूरह आले इमरान से मिला, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, पहला गोल जिसपे खुद नाम मोहम्मद लिखा। दूसरा गोल सूरह अहज़ाब से मिला, तवज्जो, 22वां पारा था, सूरह अहज़ाब थी, और फिर एक गुल मिला जिस पे लिखा हुआ था मा काना मुहम्मद
محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تیسرا گل توجہ، تیسرا گل خود اسی ٹہنی سے ملا جس ٹہنی کا نام ہی محمد تھا۔ اللہ اکبر، یعنی سورہ محمد سے دوسری آیت میں صدا بلند ہوئی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد۔ چوتھا پھول، ایسا کامل پھول ملا جس پر مکمل نام عہدے سمیت لکھا، توجہ، عہدے سمیت لکھا ہوا تھا۔ وہ 26ویں پارے کی سورہ مبارکہ فتح تھی، نام لکھا ہوا عہدے سمیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ توجہ توجہ۔ چار پھول، دامن وقت میں گنجائش ہوتی کھولتا ایک ایک پھول کی پتیوں کو اور بتاتا کہ ان پھول کی پتیوں میں خوشبو اور ہے اور ان پھولوں کی پتیوں کی خوشبو کچھ اور ہے، یہ علامتی خوشبو ہے، یہ اصل خوشبو ہے۔ توجہ، اس سے اظہار محبت ہوتا ہے، اس سے حق محبت، اللہ اکبر، توجہ توجہ توجہ۔ اظہار محبت کے لیے یہ پھول استعمال کرتے ہیں، حق محبت کے لیے یہ پھول، اللہ اکبر۔ مجھے معاف کیجئے دوستو احباب، میں عشق کی منزل میں جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا دوستو احباب، نام لکھے ہوئے پھول ملے۔ توجہ، چار پھول قرآن میں ایسے ہیں جن پر خود نام نامی، اسم گرامی، توجہ، جس نام کی برکت سے مجھے یہ کہنے کا حق دے دو، جس نام کی برکت سے عرش اولا کو زینت ملی، آسمان کو سکون ملا، زمین کو قرار ملا، اور آسمان کے باسیوں کو نور کی خیرات ملی، اور زمین کے رہنے والوں کو خود محمد مصطفیٰ مل گئے۔ زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ دیکھا، توجہ، منزل دور ہے، دیکھا کوئی ایسی ٹہنی مل جائے جس پہ ایک دو پھول نہ ہو، توجہ، اتنے مل جائیں کہ خوب سے گلدستہ تیار ہو جائے، توجہ، تو نظر کی تو اس گلستان میں ایک پودا ایسا نظر آیا جس کی ہر ٹہنی پہ کوئی نہ کوئی گل لگا ہوا تھا، توجہ، وہ شجر، وہ پودا سورہ مبارکہ آراف تھی، اور اس ٹہنی کا نام، اس ٹہنی کا نمبر 157 تھا۔ جب اس پہ نظر گئی تو اس ایک ٹہنی پہ اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 2 3 4 نہیں، پورے 10 گل لگے ہوئے تھے۔ اگر ارادہ ہو تو وہ 10 سنا دوں، آمادہ ہوں تو پیش کروں۔ اللہ اکبر، مجھے معاف کیجئے، پہلے حقیرانہ ادب و احترام کا نذرانہ بارگاہ سید الانبیاء میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والا کس شان سے آیا، توجہ، آنے والا کس شان سے آیا، یہ وہی جانتا ہے جس نے بھیجا، یا وہی جانتا ہے جو آیا۔ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے، اول ما خلق اللہ نوری، ہمیں تو بس اتنا پتا ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، ہمیں تو بس اتنا پتا ہے جب اس دنیا میں آئے تو آخری مرحلے میں جن کو آپ کے نور کے ظرف ہونے کا شرف نصیب ہوا، ان میں سے مردوں میں دیکھیں تو حضرت عبداللہ نظر آتے ہیں، مستورات میں دیکھیں تو بی بی آمنہ نظر آتی۔ پروردگارا، تیرے اس انتخاب پہ بھی قربان جاؤں، توجہ دوستو احباب، تیرے اس انتخاب پہ بھی قربان جاؤں، آنے
کرنے والے کے لیے جس بابا کا انتخاب کیا اس کا نام عبداللہ، اور جس مادر گرامی کا انتخاب کیا اس کا نام آمنہ۔ میرے محترم دوستو، خدا کی اس انتخاب میں بھی وہ لطف و عشق و محبت ہے کہ اگر توجہ کرو گے تو فقیر کو دعا دو گے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد بندگان خدا کے لیے دو مرحلے ہیں، ایک مرحلے میں خدا سے رابطہ رکھنا اور دوسرے مرحلے میں مخلوق خدا سے رابطہ سنوار کے رکھنا۔ ادھر رابطے میں عبدیت کا خیال رکھنا، خود عبد بننا، اسے معبود ماننا، اور آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا کہ یہ معاشرہ پرامن ہو جائے، پرسکون ہو جائے۔ تو خداوند متعال نے اپنے محبوب کے نور کے لیے آخر میں ان دو ظرفوں کا انتخاب کر کے بتا دیا، اگر خدا سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی میرے محبوب کے در تک آؤ کہ یہ عبداللہ کا لال ہے، اور اگر آپس میں رابطے کو بہتر بنانا چاہتے ہو اور امن چاہتے ہو تو امن کا پیغام لانے والا آمنہ کی گودی کا لال، آمنہ کی گودی کا لال ہے۔ مجھے معاف کیجئے دوست احباب، سدا سلامت رہیں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، آمنہ کا لال ہے، زہرا کا بابا ہے۔ توجہ دوست احباب، آمنہ کا لال ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، سید الانبیاء ہے، سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، رحمان و رحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کے آ رہا ہے، اور اس انداز میں آ رہا ہے کہ نہ خدا خاموش ہے، نہ خدا کے فرشتے خاموش ہیں، نہ ہماری خاموشی خدا کو گوارا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے عاشقان مصطفیٰ تم کیوں خاموش ہو؟ صلو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ رحمان و رحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کے آ رہا ہے۔ آخری لفظیں یہی تھیں، رحمان و رحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار کے 99 صفاتی نام ہے نا، 99 صفاتی نام۔ یہ دیکھیں، ہر قرآن مجید کی ابتدا میں یہ 99 اسماء گرامی موجود ہیں۔ ذرا زیارت کر لیجئے، زیارت کر لیجئے، یہ 99 نام ہے نا، 99 نام۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، 99 اس کے صفاتی نام ہیں۔ ان صفاتی ناموں میں سے جو نام اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پوچھا گیا چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر الصادق سے، توجہ، کہ خدا کو اپنے صفاتی ناموں میں سے کون سا نام زیادہ محبوب ہے، تو آپ کے اس فرزند نے، توجہ، مدینۃ الرسول میں مسند رسول پہ تشریف فرما ہوتے ہوئے بتایا کہ اس کو اپنے صفاتی ناموں میں سے نام رحمان زیادہ پسند ہے۔ کہا اس کی کوئی دلیل؟ تو آپ نے کہا پڑھ بسم اللہ، تو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا رک ذرا، اللہ کے بعد کون سا صفاتی نام؟ اگر آپ چاہیں، میں نہیں جانتا کہ بانی محفل نے آج آپ کے لیے اس جشن کے اختتام پر کس لنگر کا انتظام کیا ہے، میں نہیں جانتا اس نے مٹھائی بنائی ہے یا حلوہ بنا رکھا ہے یا کوئی اور لنگر، لیکن اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنے حصے کی مٹھائی آپ تک پہنچاتا جاؤں۔ اللہ اکبر، میں بھی تو حصہ ملاؤں نا، میں بھی تو حصہ ملاؤں۔ جن کے پاس روپے ہیں وہ روپے دے رہے ہیں، جن کے پاس زبان ہے وہ سبحان اللہ کہے جا رہے ہیں، جن میں ہمت ہے وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، جس میں ہمت تھی اس نے محفل سجا دی، جن میں ہمت تھی وہ آ گئے، جتنی اس کے پاس ہمت ہوگی وہ لنگر بنا دے گا، کسی کو دے دیا ہوگا، کسی کو دے، تو میں بھی تو حصہ ملاؤں۔
تو مجھے اجازت دیجئے میں حصہ ملا رہا ہوں آج کے اس جشن کا۔ نہیں معلوم کون سا گھر ہے کہ جس گھر میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کون سا کاروباری ہے کہ جس کو ٹینشن نہ ہو، میں نہیں جانتا۔ میں تو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکیزہ ہستیاں آل رسول ہی ہیں کہ جنہوں نے جب یہ خبر دی کہ اللہ کو اپنے صفاتی ناموں میں سے سب سے زیادہ محبوب صفتی نام رحمان پسند ہے، تو ساتھ میں خیرات بھی بتا دی۔ میں تو صرف نقل کرنے کا شرف حاصل، مٹھائی کی میری دکان نہیں ہے، توجہ، میں تو خرید کے اللہ اکبر، خرید کے لانے والا ہوں۔ اصل تو مٹھائی ان کے در کی، اللہ اکبر، اصل تو مٹھائی ان کے در کی ہے۔ فرماتے ہیں گھر میں ٹینشن ہو، میاں بیوی میں محبت نہ بنتی ہو، میاں بیوی میں ٹینشن ہو، بیوی کو دیکھتے ہی میاں صاحب کو غصہ آ جائے، یا میاں صاحب کے گھر آتے ہی زوجہ محترمہ اسے سر پہ اٹھ، بتانا چاہتا ہوں دکان کھولتا ہوں گاہک نہیں آتا، توجہ، کاروبار کے لیے جا کے بیٹھتا ہوں کاروبار نہیں ملتا، تو آئیے جن کی اصل ہے وہی خیرات کے طور پر دے رہے ہیں، اور میں تقسیم کرنے کے لیے اٹھا کے یہاں تک لایا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ صبح کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد 298 مرتبہ، 298، ٹھیک ہے، یہ 298، 298، پتہ چل گیا 298، 298 مرتبہ اللہ کے اس صفاتی نام کو جپے، کہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ شرط یہ ہے کہ اپنی صدا کی قبولیت کے لیے پہلے بھی مصطفیٰ اور ان کی آل پہ درود پڑھ لے، بعد میں بھی ان کی ذات اور ان کی آل پہ درود پڑھ لے، درمیان میں 298 مرتبہ یا رحمانو۔ میاں پڑھے تو بیوی محبت کرے، بیوی پڑھے تو شوہر عزت کرے، دکان پہ جا کے بیٹھے تو گاہک آئے، کاروبار کے لیے بڑھے تو بڑھتا ہی چل۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب۔ میں جس شہر کا شہر ہوں اسی شہر کے در کو علی حیدر کرار کہتے ہیں۔ چاہتے ہو خیرات تو در پہ آؤ۔ بچوں مجھے معاف کیجئے، الحمدللہ کچھ ماحول بن گیا تو نعت شروع کروں۔ مٹھائی مل گئی سب کو؟ اچھا، جن جن کو مٹھائی مل گئی ہے وہ تو آہستہ آہستہ سے درود شریف پڑھ لے، تاکہ مجھے پتہ چلے جنہیں نہیں ملی۔ توجہ، فقیر کی طرف سے یہ نیاز انشاءاللہ بہت سے گھروں میں پاکیزہ تبدیلی لائے گی، اور جب پاکیزہ تبدیلی آئے تو فقیر کو دعا کر دیں۔ رحمان، توجہ، رحمان، رحیم، توجہ، رحمان، جو رسول کا اتباع کرے، رسول کی شان کا مالک ہے۔ آئیے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں نبوت دے دوں، کتاب و حکمت دے دوں، توجہ، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس آئے وہ رسول، توجہ، ایک کام ہے اس رسول کا، وہ کام کیا ہے؟ مصدق لما معکم، جو تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے، اللہ اکبر، جو تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے، تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرے، تمہارے پاس جو حکمت کی خیرات ہے اس کی بھی تصدیق، اس کا کام ایک ہے، مصدق لما معکم، اور تمہارے کام دو ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان بھی لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی نصرت بھی کرنا۔
انبیاء کے کام دو ہیں، اس رسول کا کام ایک ہے، ان کی تصدیق کرے، ان کا کام یہ ہے کہ ایمان لائے۔ آج کے اس جشن میں، اس پربرکت محفل میں کہاں سے وہ لفظ لاؤں کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ خدا نے جس بات کا عہد انبیاء سے لیا، وہ بات تیرے کانوں میں پیدا ہوتے ہوئے پہنچ گئی۔ ادھر تو پیدا ہوا، ادھر تجھے غسل دیا گیا، ماں باپ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، کوئی بزرگ آیا، دائیں کان میں اذان کی صورت میں، بائیں کان میں تکبیر کی صورت میں آواز پہنچ گئی، اشہد ان محمد الرسول۔ کتنا خوش قسمت ہے تو اور کتنا خوش قسمت ہوں میں کہ خدا نے جس بات کا عہد انبیاء سے لیا، وہ نعمت ہمیں گود مادر میں آتے ہی ملنے لگی۔ اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ، مل کے کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس زیادہ زحمت نہیں دیتا، بات تو ہو گئی تھی، سمجھ بھی آ گئی تھی، الذین یتبعون الرسول، لیکن آج خدا اپنے نبی کی خود ہی نعت خوانی کرنا چاہتا ہے۔ پہلا مصرع رسول، الذین یتبعون الرسول، پھر فرمایا النبی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تیسرا مصرع عظمت رسول کا امی۔ توجہ، محبت بھرے ماحول میں، محبت بھری فضا میں محبت بھرا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، امی کا معنی اگر ان پڑھ ہو تو کسی کو ان پڑھ کہنا اس کی عزت ہے یا توہین؟ بتاؤ بتاؤ، بولو بولو، کہے تو بات نہ کر، تو ان پڑھ ہے، یہ عزت ہے یا توہین؟ تو خدا تو اپنے محبوب کی عزت و شان بتا رہا ہے، اور پھر تو امی کا ترجمہ ان پڑھ کی۔ اللہ اکبر، مجھے معاف کیجئے، یہاں تجھے لفظ چن کے لانا پڑیں گے۔ توجہ، امی کا ترجمہ یہاں پہ ان پڑھ نہیں بنتا۔ اگر تو اس کا ترجمہ ان پڑھ کرے گا تو میں کہوں گا میرا اس ان پڑھ کو اس قدر سلام کہ جس کو خدا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی ذمہ داری دے کر بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور با ادب لفظ لا، توجہ، با ادب لفظ لا تو تجھے مفسرین کی طرف سے کتب تفاسیر میں قرآن ہی کے حوالے سے ایک اور ترجمہ بھی مل جائے گا کہ آپ کو امی ام القرآن کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ام القرآن مکہ کا دوسرا نام ہے، جیسے آپ مکہ میں تشریف لانے کے سبب سے مکی ہو گئے، مدینہ جانے کی وجہ سے مدنی ہو گئے، خاندان ہاشم میں آنے سے ہاشمی ہو گئے۔ توجہ، اسی طرح ام القرآن میں آنے سے امی ہو گئے۔ اور تیسرا مرحلہ بھی حل کرواتا چلا جاؤں، امی ماں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید ہے، 14واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ نحل ہے، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ معراج کروانا چاہتا ہوں، لا تعلمون شیئا قرآن کی لفظ نہ ہو، فقیر ذمہ دار ہے۔ 14واں پارہ سورہ نحل ارشاد ہو رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون
تعلمون شیئا، تم وہ ہو کہ جن کو خدا نے ماؤں کے پیٹوں سے اس انداز میں جنم دیا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر ماں کی گودی میں آئے کچھ جاننے لگے، پھر باپ کے سائے تلے گئے کچھ جاننے لگے، سکول میں گئے استاد کے سامنے بیٹھے شاگرد بنے تو کچھ تمہیں آنے لگا۔ لا تعلمون شیئا، اگر تم یہ منزلیں طے نہ کرتے تو تم کچھ نہ جاننے والے تھے۔ میرا سلام ہے اس آنے والے کو جو یہاں آ کر کسی کی تربیت کا محتاج نہیں ہے، کسی سکول میں جانے والا نہیں ہے، کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے والا نہیں ہے۔ توجہ، بلکہ آتے ہی خود بی بی آمنہ روایت کرتی ہیں، جب پردہ، توجہ لفظوں پر محنت رائے گا نہ جائے، جب پردہ نور ہٹا تو میں نے اپنے پہلو میں دیکھا ایک نور مجسم سر سجدے میں رکھے ہوئے انگشت شہادت کو بلند کر کے اعلان کر رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی رسول اللہ۔ اور مجھے یہاں پہ یہ کہنے کا حق دے دو، اے عیسیٰ ابن مریم، تیری اماں کا بھی بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، کیوں نہ ہو قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم بڑی شان والی بیوی ہے اور عیسیٰ اولو العزم نبی ہے، روح اللہ ہے، صاحب کتاب نبی ہے۔ قرآن کے توجہ لطف آ جائے گا، آج کی گفتگو کی معراج کروانا چاہتا ہوں۔ اے مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ، آپ بھی آئے تو تیسرے دن جھولے میں جا کر اعلان کیا، لوگو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبد خدا ہوں، کتاب لایا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، مجھے معاف کرنا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، عشق مصطفیٰ میں جھوم جانے والوں، مصطفیٰ کی محفلیں سجانے والوں۔ مریم کا بیٹا تیسرے دن کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اس آمنہ کو کتنے سلام کروں کہ جس کا بیٹا پہلے ہی دن سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے اشہد اللہ۔ اللہ اکبر، ایسے امی پہ لاکھوں سلام، توجہ، ایسے امی پہ لاکھوں سلام۔ چوتھا مصرع، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ ہے کہ جس کی شان تورات میں بھی ہے، جس کی شان انجیل میں بھی ہے۔ پڑھے لکھے دوست و احباب تشریف فرما، اہل علم دوست و احباب تشریف فرما، لفظ ہیں مکتوباً، مکتوب کا معنی ہے تحریری صورت میں۔ ہزارہا تحریفات کے باوجود آج بھی تورات و انجیل میں جس کی شان مکتوباً ملے تو سمجھ لینا جسے خدا مکتوباً کہے اسے کون مٹا سکتا ہے۔ ہزارہا تعریفات کے بعد آج بھی تورات و انجیل میں جس کی شان کتبی صورت میں موجود ہے اسے محمد الرسول اللہ کے، اور آئیے جس نے مکہ کی سرزمین پہ نغمہ توحید سنایا، توجہ بات تمام کر رہا ہوں، جس نے مکہ کی سرزمین پہ نغمہ توحید سنایا اس عاشق مصطفیٰ کو بلال کہتے ہیں۔ توجہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ننگا جسم ہے، گرم ریت ہے، وزنی پتھر ہے، ظالم ظلم کیے جا رہا ہے اور اس طرف سے بس ایک ہی صدا ہے، احد،
ہائے جاگو نا، احد احد احد، جتنا وہ ظلم کرتا ہے اس زبان سے لفظ احد کو خاموش نہیں کروا سکتا۔ تو آؤ، جس نے مکہ کی سرزمین پر نغمہ توحید سنایا وہ بلال تھے، اور جس نے توجہ، اور بلال مرد تھے، اور جس نے عشق مصطفیٰ میں جھوم کر محمد اور رسول اللہ کے کلمہ کو نبھایا، وہ طائف کی وہ خاتون تھی کہ جب رحمت عالم توجہ طائف کی طرف بڑھے کہ طائف کے لوگوں کو حق کی دعوت دیں، تو طائف کے لوگوں نے آپ پر طائف کے دروازے بند کیے اور چاہا کہ آپ پر پتھر برسائیں۔ تو ان کے درمیان ایک خاتون تھی، مرد نہیں دوستو۔ اگر عشق کے مصطفیٰ آ جائے تو پھر آپ بھی جھوم کر وہ نام جپ لیجئے گا۔ توجہ، مرد نہیں، خاتون تھی، جاہل نہیں، پڑھی لکھی تھی۔ توجہ، جاہل نہیں، پڑھی لکھی تھی، قوم کو روکتی ہے، اے ہماری قوم بتاؤ ہم کسی نبی کے منتظر ہیں؟ سب نے کہا ہاں ہیں۔ کہا تمہیں معلوم ہے میں تورات کی بھی عالمہ ہوں، میں نے انجیل بھی پڑھی ہوئی ہے، اس نبی کی صفات جانتی ہوں؟ کہا ہاں۔ تو کہا پھر مجھے اجازت دو، میں ان کے پاس جاتی ہوں، اگر ان میں وہ صفات پائی جاتی ہیں تو پھر ہم خوش قسمت ہیں کہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ خود آ گیا۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دو، آخری مرحلے میں آ گیا ہوں، اور اگر ان میں وہ صفات نہیں ہیں تو میں تمہیں آ کے بتا دوں گی، پھر جو تمہارا دل کرے اس کے ساتھ سلوک کرنا۔ بس اس طرف سے، او میرے بھائیو، عشق مصطفیٰ میں جھوم جانے والوں، اس طرف سے وہ خاتون بڑھی، ادھر سے نور نبوت کی کرن اس پہ پڑی، ہائے ہائے، دل منور ہوا، وہیں سے واپس پلٹی، صدا دے رہی ہے یا اہل الطائف البشارہ البشارہ، اے طائف کے رہنے والوں خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، جس کا انتظار کر رہے تھے وہ رحمت عالم آ گیا۔ توجہ، اب دیکھتا ہوں کون کس عشق میں منزلیں طے کرتا ہے۔ آخری مرحلہ ہے، انشاءاللہ باقی پھر کبھی زندگی سلامت۔ بس اسی پہ دعا لینا چاہتا ہوں۔ جب اس نے آ کے قوم کو بشارت دی تو اس کا باپ بگڑا، کہا ابھی تک کسی نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، تو نے اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، لگتا ہے اس کا جادو تجھ پہ ہو گیا ہے۔ یہ کہتی ہے نعوذ باللہ من ذالک، محمد، ایک ہی بات، محمد 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 الرسول اللہ۔ اس نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ اس کا باپ جو بگڑا تو جوانوں کو کہا اس کی پٹائی کرو۔ نوجوان، ایک خاتون برابر میں اسے مارے جا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہی، توجہ میری طرف، وہ یہ نہیں کہہ رہی ہائے میں مر گئی، ہائے میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، نہیں، عشق کی منزل طے کرو۔ آخری مرحلے میں آ گیا ہوں اور محفل کو گلے گلزار بنا کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہی ہائے میں مر گئی، ہائے میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، بلکہ ایک ہی صدا دے رہی ہے، محمد 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 سید الکونین نبی الحرم، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ۔ اس کو اور غصہ چڑھا، کہا اسے گراؤ اور اس کی آنکھوں میں میخیں اتار دو۔ انہوں نے گرایا اور اس کی آنکھوں میں میخیں اترنے لگی۔ اے میرے بھائیو، ہم جانتے ہیں آنکھ انسانی جسم کا وہ نازک حصہ ہے کہ جس میں ایک تنکا بھی پڑ جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ میخیں اتاری جا رہی ہیں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے وہ نور مصطفیٰ جو جب کسی کے قلب میں اترتا ہے تو پھر کس طرح اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ توجہ، یہ نہیں کہہ رہی ہائے میری آنکھیں گئیں، ہائے میں مر گئی، نہیں، ایک ہی بات کہہ رہی ہے، محمد 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 الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو اور غصہ آیا، کہا اس کو جان سے مار ڈالو اور اس کے سینہ میں بھی میخیں اتار دو۔ اب اس کے سینہ میں میخیں اتر رہی ہیں، اس کی جان جا رہی ہے، یہ دائی اجل کو لبیک کہہ رہی ہے، اس کی آواز مدھم پڑ گئی ہے۔ لیکن اس کے باپ نے دیکھا کہ اب سنوں کیا کہہ رہی ہے۔ جب اس نے کان قریب کیا تو اس عالم میں بھی وہ کہہ رہی تھی، اگرچہ کہ جا رہی ہوں لیکن برابر میں بتا رہی ہوں، محمد محمد الرسول اللہ۔ اے محترم دوستو، عشق مصطفیٰ میں جھوم کے کہہ دو محمد الرسول اللہ۔ دنیا والوں کو بتلا دو، سینے میں گولیاں اتر سکتی ہیں، سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، سولی پہ چڑھ سکتے ہیں، گھر برباد ہو سکتے ہیں، دکانیں لٹوا سکتے ہیں۔ سن لو، جو چیز چھوڑ نہیں سکتے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آئیے عشق مصطفیٰ میں جھوم کے سب مل کے کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ۔ نہیں، سب نہیں کہہ رہے، کچھ گھبرا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے جو اس کلمہ کے کہنے سے گھبراتا ہے وہ اپنے اسلام کی خود سے خبر لے لے کہ اس کلمہ کے پڑھے بغیر بندہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آئیے عشق مصطفیٰ میں جھوم کے اس کلمہ کو اس طرح سے ادا کیجئے کہ آج ہی امانت رکھا جائے، اور جب آخر وقت آئے ادھر سے روح پرواز کرنے لگے، ملک الموت تیرے اور میری روح کو قبض کر رہا ہو، اور ادھر سے یہ امانت مجھے نصیب ہو رہی ہو اور میری زبان پہ آخری لفظ یہی ہو، محمد 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 الرسول۔ بولو 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 محمد الرسول اللہ۔ اے پروردگارا، اپنے اسی محمد الرسول اللہ کے صدقے میں جس طرح تو نے ہمیں ان سے عشق و محبت عطا کی ہے، اسی طرح ہمیں ان کی اتباع کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما، اسی طرح ان کی اطاعت کرنے کی بھی سعادت نصیب فرما۔ میرے اللہ، ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ پروردگارہ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ زبان کہاں سے لاؤں جس سے تیرے محبوب کی ثنا خوانی کروں۔ میرے لیے تو یہی سعادت ہے کہ تو نے مجھ جیسے گناہگار کو یہ شرف بخشا کہ اس زبان سے تیرے محبوب کی ثنا خوانی کر گئے۔ آپ شکر ادا کریں کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایسے کان عطا کیے جن سے ہم نے تیرے محبوب کی ثنا سنی۔ جنہوں نے سنی ان کے کانوں کے گناہ معاف، جنہوں نے کی ان کی زبان کے گناہ معاف، جن کے دل بول اٹھے توجہ، ان کے دل منور ہو گئے، اور جن کے دل منور ہو گئے وہ اتباع اور اطاعت کے میدان میں اس طرح سے اتر گئے کہ کائنات کی کوئی قوت نہ ان سے عشق چھین سکتی ہے، نہ اتباع چھین سکتی ہے، نہ اطاعت چھین سکتی ہے۔ اور جو عشق و محبت میں اتباع و اطاعت کے مرحلوں کو طے کریں، اولئک هم المفلحون، وہی تو کامیاب ہیں، وہی تو کامیاب ہیں، وہی تو کامیاب ہیں۔ یقیناً وہ ہم ہی تو ہیں، اسی یقین سے تو پڑھے جا رہے ہیں، اسی یقین سے تو سنے جا رہے ہیں۔ لہذا اسی پر آپ سب کو، اہل خانہ کو، صاحب خانہ کو، محفل سجانے والوں کو، محفل میں آنے والوں کو، محفل کے لیے لنگر کا انتظام کرنے والوں کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے اپنی حیثیت کے مطابق محبوب خدا کی محفل سجائی، تو خدا اپنی حیثیت کے مطابق تم سب پہ وہ کرم کرے گا جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ پروردگار، اپنے کرم کا ہم سب پہ اس طرح سے اپنے کرم کی بارش فرما کہ ہماری جھولیاں تیرے فضل و کرم سے پر ہو جائیں۔ یہاں سے کوئی جانے والا ایسا نہ ہو
کہ جس کی جھولی تیرے فضل و کرم کی خیرات سے خالی ہو. تیری ذات علیم بذات الصدور ہے. پروردگارا قلب مصطفیٰ کا صدقہ جس کی بلندیوں پہ تو نے قرآن کو نازل کیا، پروردگارا ہم سب کے دلوں کو مسرور فرما دے، ہم سب کے دلوں کو پر نور فرما دے، ہم سب کے دلوں سے بغض و حسد و کینہ کو دور فرما دے. پروردگارا امت کو وحدت نصیب فرما. پروردگارا پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگارا یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی رحمت فقط زندہ لوگوں پہ نہیں برستی، بلکہ جس کی رحمت مرحومین کو بھی اپنے کملی کے سائے میں لے لیتی ہے. پروردگارا یہ محفل سجانے والے التماس کر رہے ہیں کہ قرآن مجید 7 مرتبہ ختم شریف کی سعادت اور یہ لفظ یاسین 600 بار، یا حیو یا قیوم 10,000 بار، اور یہ کوئی لفظ ہے الحمد شریف 54,000 بار، درود ابراہیمی 6,500 بار، کلمہ شریف سبحان اللہ اتنی تعداد کے پڑھنے سے قاصر، آیت الکرسی 546 بار، عہد نامہ 200 بار، سبحان اللہ 1,00,000 بار ماشاء اللہ، اور کل شریف 1,904 بار. یہ جو اتنی تلاوت کی گئی، اتنا ذکر کیا گیا، اور یہ جو محفل سجائی گئی، اس سب کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما، اور ان کا ثواب محفل سجانے والوں کے مرحومین کی روح کو ایصال فرما. آج ہی ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. پروردگارہ تیرے محبوب کے نام پر یہ محفلیں سجائے جا رہے ہیں، تو اپنے محبوب کے صدقے میں ان کے مرحومین کی قبروں کو نور مصطفیٰ سے منور فرما دے، ان کی تمام اخروی منزلوں کو آسان فرما دے. ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دے، لواء الحمد کا سایہ عطا فرما دے، شافی روز جزا کی شفاعت نصیب فرما دے. جنت الفردوس میں جوانان جنت کی سرداری میں انہیں مقام اعلیٰ علیین نصیب فرما دے، عذاب قبر و حشر و جہنم سے محفوظ فرما دے. اور آئیے آخر میں دعائے خلیل پڑھ دیتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. محفل بخشش ہے، رحمت کی بارش ہو رہی ہے، لہذا سب مل کے کہہ دو ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی. اس طرح سے کہو کہ یقین ہو جائے بخشے گئے. ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا تقبل دعانا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. بجاہ محمد وعطرته الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.